ज़ोहैब संभाल लिया था ना? جی جی بالکل بالکل, بس کوشش ہی کی تھی, ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, اللہ اس کوشش کو کامیاب کر دے, بس یہ اس کے اوپر ہے. اچھا, مجھے بہت ساری میرے الحمدللہ کولیگز فرینڈس کہہ رہے کہ نادیہ بڑا اچھا شو ہے کہ اور تمہارے نیچر سے بہت ہٹ کے. تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ہر شو کا ایک اپنا ایک ٹیمپو ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک کرنے کا طریقہ ہے, آپ کی جو بھی پرسنالٹی ہو, لیکن جب آپ کسی ٹرانسمیشن میں کسی شو میں ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کا کوڈ کیا ہے. بالکل, تو اس کے حساب سے اپنے آپ کو ذرا آپ کوشش کریں کہ ویسے مولڈ کر لیں, یہ ضروری ہے. اور آپ کی کمی محسوس کی جاتی ہے نادیہ, فصیح بھائی بھی محسوس کرتے ہیں آپ کی کمی, آپ کیا سمجھیں آپ سے سنتی ہیں بالکل ایسے. میری فیوریٹ نعت آپ نے جو ہے نا پڑھ لی, میں تھی نہیں اس میں, پلیز ایک بار پھر, دل تو کر رہا ہے کہ ابھی دوبارہ کچھ شعر نا, پھر میں جاتے جاتے نا ابھی بریک پہ پھر آپ سے دوبارہ سنوں گی. اور ہم گفتگو کے سلسلے کو بالکل آگے بڑھاتے ہیں, اور موضوع ہمارا ناموں پر ہے جو نام رکھ لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سید صاحب جو بیٹھے ہیں, جن کی نعت آپ سنتے ہیں, سید صاحب کی جیسے آواز میں اللہ نے ایک جان رکھی ہے نا, پرسوز آواز, بڑی طاقتور آواز ہے, اسی طرح سید صاحب کے قلم میں بھی اللہ نے طاقت دی ہے. اور ان کی پہلی جو کتاب وہ فصاحت کا سفر کے نام سے کتاب, اس کا جو پہلا اس کی حصہ اول تھا, اور پھر دوسری آپ کی جب کتاب آئی فصاحت کے سفر کا, اس کا حصہ دوم تھا. ٹھیک ہے, اب یہ تیسری کتاب ہے سید فصیح الدین سہروردی کی, اور اس کا جو ٹائٹل میں آپ کو دکھا بھی دوں, فصیح اور فصاحت. اچھا, اس میں فصیح بھائی نے حالات حاضرہ کا بھی ذکر کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی بھی بات کی ہے فصیح بھائی نے اس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خوانی اور کس طریقے سے کلام کیا جاتا ہے. یہ آپ کی نا سگنیچرز کے ساتھ, جی میں انشاءاللہ آپ کو اچھی سی دعا کے ساتھ یہ مجھے گفٹ چاہیے جو میں خود مانگ رہی ہوں. اچھا, یہ تو مجھے مل چکی ہے, یہ تو میں کسی کو دینے والا نہیں. آپ کو میں ابھی تک میسج لکھا ہے کوئی, آپ کا نام لکھا گیا ہے؟ میسج ہم لکھوا لیں گے, نہیں لکھا تب تک یہ آپ کی نہیں ہے بھائی. بہت ہی میرے لیے تو بہت شرف کی بات ہے, اور انشاءاللہ ضرور میں اس کو پڑھوں گا. وسیع بھائی نے مجھے عنایت آپ کی کرم نوازش آپ نے مفتی صاحب کو بھی پیش کرنی ہے, علامہ صاحب کو بھی انشاءاللہ پیش کروں گا میں. بالکل. اچھا, آج کا سبجیکٹ جو ہم ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم لوگوں کے بچپن میں جب بچے کسی کلاس میں ہوتے تھے تو آپ کے نام کے 6-7 بچے اور ہوتے تھے. ہر بچے کا یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک عمران ہے تو 6 اور عمران ہوں گے, ایک نادیہ تو 4 تو کم از کم نادیہ ہوں گی, سائمہ ہوتی تھی کلاس میں 4-5, سارا ہوں گی 6-7, ہر نام کے بہت سارے بچے. اور اگر نادیہ ایک بہن ہے تو پھر سعدیہ بھی ہے. بالکل بالکل, تو وہ ہم پتہ سر نیم سے یا نادیہ 1 نادیہ 2 اس طرح کر کے نا, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی یونیک, بہت کم کوئی بچے ہوتے تھے جن کے نام کا نا ایک نام کا بچہ ہو, یہ ورنہ اسکول میں بہت سارے اسی نام کے بچے ہوتے تھے. اب کچھ ڈفرینٹ ہے. مفتی صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ اب کچھ دور جدید اگر کہیں, اب تو ہم وہ نام سن رہے ہیں جو ہم نے کسی ٹرکش فلم میں, کوئی فرینچ فلم میں, کسی کہیں اور کسی ملک میں کسی جگہ سنا ہوگا نام, اور لوگ بڑے چن کے خوبصورتی دیکھ کے کہ نام بڑا سٹائلش ہے, خوبصورت ہے, بچوں کا رکھ لیتے ہیں کہ سننے میں اچھا لگتا ہے. نام کے معنی خاص طور پہ اس کی تہ تک نہیں جاتے اس کے, لیکن یہ کہ بس رکھ لیتے ہیں بچوں کے نام ایسے. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل ویسے لوگوں پہ جدت کا ایک بھوت سوار ہے. بعض جانوروں کے نام بھی بہت اچھے ہیں, بعض حیوانوں کے نام بہت اچھے ہیں جو سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں, بلکہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے خاص فضل اور کرم کے ساتھ ہمیں وہ مذہب دیا ہے جو دنیا کے تمام پہلوؤں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. زمانہ قدیم سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ نام رکھا جاتا ہے بچے کا جس نام کے اثرات اچھے ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بے شمار احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں نام کے اثرات کی وجہ سے حضور نے نام بدلا. ایک نام تھی عبد الکعبہ نام تھا, حضور نے نام بدلا. عبد العزہ نام تھا, بت کا بندہ, حضور نے اس کا نام بدلا. بلکہ یہاں تک کہ ایک جنگ کے موقع پر کافی دن حضور ایک بڑے لشکر کے ساتھ جنگ میں تھے تو فتح نہیں ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجاہد جو سی جنگ میں شریک تھے, ان کے گھر کے بچے آ گئے. کہا یا رسول اللہ, امی نے بھیجا ہے ہمارے گھر ہماری بہن آئی ہے, آپ اس کا نام رکھ دیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, فرمایا بھائی کافی دنوں سے ہم بھی آزمائش میں ہیں, اس بچی کا نام سہلہ رکھو تاکہ تمہارے لیے بھی سہولت ہو, ہمارے لیے بھی سہولت ہو. اس بچی کے والد کو پتا چلا, والد بھی آ گیا خوشی سے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ سہلہ ہی رہے گی یا اس کا نام بعد میں بدلا جائے گا؟ فرمایا فی الوقت تو تم اس کی برکت دیکھو نا. تھوڑی دیر بعد خبر آ گئی کہ جنگ میں فتح مل گئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بچی کے گھر مبارکباد بھیجی,
پھر مجاہدین کے پاس گئے اور پھر انہیں مبارکباد دی اور فرمایا کہ یہ جو بچی کا نام ہم نے سہلا رکھا ہے، سہولت والی، اس بچی کی برکت سے آج اس جنگ کو فتح ملی ہے۔ اب بچے کے نام کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ اس سے حضور کی وہ بخاری والی حدیث بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ بچے کی جب شکایت کی کہ بچہ میرے ساتھ، میں اس کا باپ ہوں، یہ بدتمیزی کرتا ہے، تو حضرت عمر کے پاس کوڑا رکھا ہوتا تھا، جیسے ہی کوڑے کو ہاتھ ڈالا تو بچے نے کہا امیر المؤمنین امنی، مجھے امن دیجئے۔ فرمایا امن ہے؟ کہا مجھے بھی اجازت دیجئے میں اپنے والد کی کوئی بات کر سکوں۔ کہا کرو۔ کہا اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ کہا تمہارے حقوق کیسے ادا نہیں کیے؟ کہا اس نے اولاد کے لیے سب سے پہلے میری ماں کا اچھا انتخاب نہیں کیا۔ میری ماں ایک رقاصہ عورت ہے اور وہ میری ماں سے انہوں نے شادی کی۔ دوسرا اس نے میرا نام ٹھیک نہیں رکھا، جول نام رکھا ہے۔ جول اس کیڑے کو کہتے ہیں جو گندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا اب یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں بدتمیزی کرتا ہوں، انہوں نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر بخاری کی اس حدیث کے مطابق ہر باپ کا، ہر اس شخص کا جو اولاد کا متمنی ہوتا ہے، اس پر یہ 3 حق ہیں اولاد کے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرے۔ نمبر 2، اس کے بعد وہ انتخاب کرنے کے بعد اس کا نام ٹھیک رکھے۔ اب بخاری میں حضور سے پوچھا گیا کہ کیا نام رکھنا چاہیے؟ فرمایا یا عبداللہ رکھو یا عبد الرحمن رکھو، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر نام رکھنے تو انبیاء کے نام رکھو، اللہ کے صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام پہ نام رکھو تاکہ برکت ہوگی۔ حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اصل نام ان کا امام نعمان بن ثابت ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی میرا بیٹا اتنا جوان ہو گیا، 17-18 سال عمر ہے، مگر ہر وقت بیمار رہتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی علاج بتائیے۔ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا کلیم۔ کہا بھئی تم نے نام ہی اس کا بیمار رکھا ہوا ہے، تم نام رکھو سلیم۔ جیسے ہی نام رکھا تو وہ بندہ گھر میں بعد میں پہنچا، اس کا بخار پہلے اتر گیا۔ مفتی صاحب لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ میری ماں ٹھیک نہیں ہے، اگر باپ بدکار ہو یا باپ حرام کا کھاتا ہو، چور ہو، قاتل ہو، جی جی، تو پھر باپ بھی تو ٹھیک نہیں ہوا نا کہ بھئی آپ دیکھیں کہ اگر باپ کی حرکات ایسی ہیں تو پھر اولاد کیا شکایت کرے؟ کیونکہ ماں کا ذکر ہوا، میں نے کہا تھوڑا یہ بھی ذرا جی باپ کی شکایت بھی کی جا سکتی ہے، جس طرح ماں کی شکایت ہے اس طرح باپ کی۔ وہ میں نے ایک حدیث سنائی، آپ سے کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ پھر فیل کرتے ہیں نا کہ جی بیلنس کر کے پوچھیں، اس میں تو اگر باپ ایسے ہوں تو پھر کیا کر عورت سکتے کے ہیں؟ حقوق میں بات کرتے کرتے اب تو لوگ ہمیں یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ جناب آپ ہر وقت بیوی کی حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی ماں کے حقوق کی بات بھی کیا کریں۔ ہم تو آج کل صرف خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں تک کریکٹر لیس ہونے کی بات ہے وہ تو وہ بھی شریک جرم ہے، اور ماں ہے تو وہ بھی شریک جرم ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ علامہ صاحب آپ مجھے فرمائیں، دیکھیں ایک تو واضح ہو گئی بات کہ نام کا اثر ہوتا ہے،